کہہ رہے ہیں سلام کرنے کے بعد کہ آپ نے ایک ویڈیو میں بتایا کہ ذاکر نائک صاحب کو نہیں سننا چاہیے، یہ کیسے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، ان کے عقائد، ان کا منہج، ان کی تقریریں، ان کے نشاتات، جو چیزیں ہیں، جب وہ چیزیں سامنے آتی ہیں اور اس میں بعض فروعی مسائل کی غلطیاں نظر انداز کر دی جاتی ہیں، لیکن جہاں عقیدے کی، منہج کی اور اسلامی بنیادوں کے اندر جانے کے بعد جو غلطیاں کرتے ہیں، ان غلطیوں کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو نہیں سننا چاہیے۔ ایک شخص جو داعی ہے یا واعظ ہے، اس کے لیے دو بنیادی چیزیں، اس کو سننے کے لیے دو بنیادی شرطیں ہونا ضروری ہے۔ کوئی بھی واعظ یا خطیب یا کوئی بھی لیکچر دینے والا، تقریر کرنے والا، جب تک اس کے اندر دو چیزیں نہیں ہوں گی، جب تک اس کو سننا جائز نہیں ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ عالم ہونا چاہیے، باقاعدہ اس نے علماء کی صحبت میں بیٹھ کر کے یا مدارس اسلامیہ میں زندگی گزار کر کے علم حاصل کیا ہو، جس پر علماء نے اس کے علم کی تصدیق کر دی ہو، چاہے شہادہ کی شکل میں، چاہے تزکیہ علمیہ کی شکل میں۔ یہ چیز ذاکر نائک صاحب کے یہاں نہیں ہے، وہ باقاعدہ عالم نہیں ہے، وہ میڈیکل کے ڈاکٹر ہیں۔ ان کو، آپ کو اگر بخار ہوتا ہے، کھانسی ہوتی ہے، تو ان سے آپ دوا ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، وہ دوا میں ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا۔ یعنی مجھ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ کے بخار پر آپ کو دوا دوں، میرے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے مجھ کو اس کا اختیار نہیں دیا، کیونکہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں۔ لیکن وہ عالم نہیں ہے، لہذا ان کے لیے شرعی مسائل میں فتویٰ دینا جائز نہیں ہوگا۔ ہر چیز کا لکل مجال رجال، ہر موضوع کے اپنے رجال اور اپنی شخصیات ہوتی ہیں، ان شخصیات سے اس چیز میں رجوع کیا جانا چاہیے۔ جیسے میں عالم ہوں تو میرے پاس آ کر کے آپ دوا کا نسخہ نہیں لکھوا سکتے، ویسے ہی وہ میڈیکل ڈاکٹر ہیں تو ان کے پاس جا کر کے آپ کوئی فتویٰ نہیں لکھوا سکتے۔ تو ایک بنیاد تو عالم ہونے کے لیے، جس کو سننا جائز ہے، اس کے لیے ایک بنیاد تو یہ ہے کہ اس کا عالم ہونا ضروری ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب عالم نہیں ہے۔ دوسری بنیاد یہ ہے کہ جس شخص کو ہم سنتے ہیں اس کے اندر کوئی ایسی منہجی غلطی نہیں ہونی چاہیے جو اسلام کی بنیادوں کے اندر کرتا ہو، عقائد کے مسائل میں، بنیادوں کے مسائل میں، یا اسی طریقے سے منہجی مسائل میں۔ اور اس طرح کے مسائل میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بہت ساری غلطیاں کر رکھی ہیں۔ بعض علماء نے ان کے سامنے نشاندہی بھی کی ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے رجوع نہیں کیا ہے۔ اور اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں، بہت ساری ایسی غلطیاں ہیں جس کو مختلف مراحل میں وہ کئی بار انجام دیتے ہیں، بار بار کرتے رہتے ہیں، جبکہ وہ بہت موٹی غلطیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو اس بات کا فہم اور شعور نہیں پیدا ہوتا کہ وہ غلطی کر رہے ہیں۔ لہذا وہ نا عالم ہیں، اس وجہ سے نہیں سننا چاہیے۔ اور ایسے ہی انہوں نے جو لیکچرز یا اپنے محاضرات یا تقریریں پیش کی ہیں، اس کے اندر بہت ساری بنیادی غلطیاں ہیں، اس وجہ سے بھی ان کو سننے سے روکا جاتا ہے۔ میرا مقصد صرف یہ ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے اپنے جو کام ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، اس سے ہم انکار نہیں کرتے، ان کی شخصیت اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہماری نظر میں کوئی شخصیت قابل احترام یا قابل اقتداء یا قابل تقلید تبھی ہوتی ہے جب اس کی بنیادیں قرآن و سنت اور منہج سلف کی بنیاد پر رکھی گئی ہوں۔